مزمل صاحب کا کہنا ہے کہ از ایکٹیولی ورکنگ ود ان امیرکن پالیٹکس اینڈ لوکل پالیٹیشین، اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے کہ ہمیں اپنے لوکل پالیٹیشین سے قریبی رابطے رکھنے ہوں گے. کانگریس مین، کونسل مین، فائر چیف، پولیس ڈپارٹمنٹ، FBI ڈپارٹمنٹ، سیکرٹ سروس، ان سے ہمیں رابطے رکھنے ہوں گے کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہم دے وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا کلچر، دا ٹریڈیشن. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹریڈیشن کلچر کو ہرٹ کریں. دین وی ہیو ٹو ایجوکیٹ دیم. آئی تھنک مزمل صدیقی از پلینگ اے ویری کہتے ہیں کہ کلیدی رول ادا کر رہے ہیں اس سلسلے میں مشیگن کے اندر، اور مشیگن میں رہ کے انہوں نے جو کمیونٹی کو یونائٹ کیا ہے وہ بھی ان کا ایک اہم کارنامہ ہے. سوری، یہ تو بات ہو گئی تھی امریکن پالیٹکس کی. اب تھوڑی دے کے چلتے ہیں آپ کو پردیس. جی ہاں، اب تو پردیس ہو گیا نا ہمارا. بالکل بالکل بالکل. کہتے ہیں وطن کی خوشبو بالکل صحیح، ہمیشہ مہکتی ہمارے دلوں میں. بہت خوب. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا پاکستان اور کل کا پاکستان کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ الیکشنز آر ویری کروشل فار پاکستان، اینڈ آئی ہوپ اینڈ آئی پرے ٹو آلمائٹی کہ وی شوڈ ہیو فیئر اینڈ فری الیکشن، اور جینون لیڈرشپ جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آئے جو قوم و ملک کی خدمت کر سکیں. اور اگر اس مرتبہ ہم ایک جینون لیڈرشپ کو منتخب کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آئی ڈونٹ ہیو اینی ڈاؤٹ وی آر گوئنگ ٹو پروگریس اے لاٹ. لیکن اگر پھر ہم نے کچھ غلطیاں کیں یا کچھ غلطیاں ہم سے سرزد ہو گئیں تو پھر قوم جو ہے نا پھر 5 10 سال 15 سال پیچھے چلی جائے گی. مزمل صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرصے دراز سے کافی لیڈرشپ آئی. بے نظیر کا دور آیا، نواز شریف کا دور آیا، ضیاء کا دور تھا، لیکن ہمیشہ پاکستان خسارے میں رہا. ہمیشہ پاکستان بینکرپسی کی طرف جا رہا تھا، ہمیشہ اس پہ پابندیاں لگ رہی تھیں. لیکن مشرف کے دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ پروگریس ہوئی ہے، کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کافی پاکستانی معیشت سنبھلی ہے. تو آپ کتنا کریڈٹ دیتے ہیں پریزیڈنٹ مشرف کو اور ان کی ٹیم کو؟ میں پریزیڈنٹ مشرف کو بہت کریڈٹ دیتا ہوں. پرسنلی آئی تھنک دیٹ ہی از اے ویری ویری آنیسٹ مین، مین آف ایکسٹریم انٹیگریٹی اینڈ آنیسٹی، اور انہوں نے پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے اور وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن جس طرح آپ جانتے ہیں افتخار چودھری کا جو معاملہ تھا وہ کچھ غلطی ہوئی ہے اور بہت بڑی غلطی تھی، اور اس غلطی کو گورنمنٹ آف پاکستان کو پہلے ہی سمیٹ لینا چاہیے تھا. اور اب ایز یو نو دیٹ ہی از ان بگ ٹربل، اینڈ آئی وش اینڈ پرے فار ہم دیٹ ہی ول سکسیڈ اور ہی وڈ بی ایبل ٹو کنڈکٹ دا فیئر اینڈ امپارشل الیکشن. اچھا اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پروگریس پاکستان میں ہوئی؟ بہت ہوئی ہے، بہت ہوئی ہے. اچھا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. ٹھیک ہے. مزمل صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگ ایک ایج میں آ رہے ہیں، جی ہاں، 50-60 ایج میں پہنچ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو ہیو اے بیک اپ فار دس کمیونٹی. Are you guys doing something for the young generation? A lot. To train them? جی ہاں، آپ رات کو get them ready? آف کورس آپ رات کو ہمارے فنڈ ریزر میں تھے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ 25-30 جو ہمارے ینگسٹرس تھے they were in the forefront of the fund raising activities. نہ صرف یہ کہ ان کو ہم آگے لے کر آ رہے ہیں، ان کو موقع دے رہے ہیں، ان کو کانفیڈنس دے رہے ہیں، ان کو گائیڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ آگے آئیں اور ہیومن ڈیولپمنٹ کی اور یا کمیونٹی لیڈرشپ جو ہے نا وہ لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے جلدی ہم اپنے ینگسٹرس کو ٹرین کریں فار سیوک اینڈ سوشل اینڈ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، اٹ ول بی بیٹر فار دا پاکستانی امریکن کمیونٹی. اچھا، مظفر صاحب، میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کا جو بزنس ہے، جی، ہاؤ یو کین بینیفٹ فرام دیٹ بزنس ٹو یور کمیونٹی. جی، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. خدا فضل سے کوئی بھی پاکستانی میرے پاس اگر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے جاب چاہیے، تو میں کبھی اس کو نہ نہیں کرتا. اور لوگ آتے ہیں، جاب کرتے ہیں اور پھر اپنی ڈگریاں لیتے ہیں، پھر آگے نکل جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اور میرے بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ میری وجہ سے بہت سے لوگ آئے اور یہاں ڈیٹرائٹ میں اور وہ سیٹل ہوئے اور فیض یاب ہوئے، انہوں نے ڈگریاں حاصل کیں اور آگے نکل گئے. اور میں انشاءاللہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو ہے میں کرتا رہوں گا. اور میں یہ بھی بات بتا دوں کہ میری وائف سمینہ ملک اس وقت یہاں میرے پاس ساتھ نہیں ہے، شی ہیڈ پلیڈ اے گریٹ رول ٹو فیسیلیٹیٹ دا کمیونٹی اینڈ دا اسٹوڈنٹ باڈی. اور وہ بھی
ہر کام میں میرے ساتھ ساتھ ہیں اور میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. اچھا اچھا, آپ پاکستان جاتے رہتے ہیں؟ جی ہاں, میں پاکستان خدا سے سال میں 2-3 دفعہ جاتا ہوں, اور وہاں نہ صرف میں پاکستان جاتا ہوں بلکہ فرام کراچی ٹو اسلام آباد میں ہر جگہ جاتا ہوں. اور آئیے آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ گجرات کے اندر میں ایک یتیم خانے میں انوالو ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر پاکستانی کا فرض ہے اور ہر پاکستانی کو کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اس ملک میں وہ پاکستان کی بدولت ملا ہے. اینڈ وی او دس مچ ٹو پاکستان. آپ نے ہمارے ناظرین کو یہ نہیں بتایا کہ آپ نے پاکستان میں ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے کراچی سے حاصل کی, اور پھر گورنمنٹ کالج, جی پبلک اسکول سے, اور پھر میں گورنمنٹ کالج سے میں نے FSC کیا ہے, اور اس کے بعد میں پھر میں یہاں ڈیٹرائٹ آ گیا. اچھا 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 اچھا. ہمارے ناظرین کو کوئی خصوصی میسیج آپ دینا چاہیں گے؟ ضرور. میں اپنے تمام ساتھیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم کچھ اپنے بارے سے زیادہ اپنے قوم و ملک کے بارے میں سوچیں. میں آپ سب کو مشورہ دوں گا کہ آپ ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن میں انوالو ہوں. میں آپ سب کو مشورہ دوں گا کہ آپ چیریٹیبل آرگنائزیشنز میں انوالو ہوں. زندگی اپنے لیے جینا نہیں, زندگی دوسرے کے لیے جینا ہے. میرے سامنے مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میں دوسروں کے لیے زندہ رہوں, اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں کسی انسان کی مدد کرتا ہوں. اس لیے میں ہر ایک اپنے ساتھی, دوست اور اپنے کمیونٹی ممبر کو, پاکستانی امریکن کو کہوں گا کہ آپ سوشلی اور سوکلی آپ مختلف چیریٹیبل آرگنائزیشن میں انوالو ہوں, اور آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کا جو پیغام ہے گھر گھر پہنچائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن میں انوالو ہوں, آپ اپنے لوکل اسکول کے ساتھ انوالو ہو جائیں, آپ اپنے کالج کے ساتھ انوالو ہو جائیں, آپ اپنے پاکستان میں کسی علاقے کے ساتھ انوالو ہو جائیں. اینڈ سینڈنگ $400-500 گوئنگ ٹو میک اے بگ ڈفرینس. 9/11 کے بعد جی امریکہ میں آفٹر 9/11 کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کافی صورتحال تبدیل ہوئی ہے, تو یہاں پہ پاکستانی امریکن اور ایشین امریکن کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے, میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوکل لیول پہ ضرور انوالو ہونا چاہیے, چاہے وہ امریکن سول لبرٹی یونین ہو یا امریکن ریڈ کراس ہو یا کوئی لوکل چیریٹیبل آرگنائزیشن ہو. اس میں ہمارا انوالومنٹ بہت ضروری ہے, کیونکہ جب آپ اس میں انوالو ہوتے ہیں تو آپ کے نیبر آپ کو دیکھتے ہیں. دے ہیلپ یو, دے فیسیلیٹیٹ یو, دے گائیڈ یو, دے اسسٹ یو, دے ٹاک ٹو یو, اینڈ دے فیل پراؤڈ کہ بینگ فارن نیشنل اور ناؤ وی آل آر سٹیزن, یو آر ٹیکنگ پارٹ ان دیئر سیوک اینڈ سوشل ایکٹیویٹیز. جو آپ کی مائنر لیگز ہیں, میں تمام اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے کہتا ہوں, جو مائنر لیگز ہیں اس میں آپ $10 بھی ڈونیشن بھیج دینا وہ بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے. آپ اس میں ضرور $10 یا $15 $20 ڈونیشن بھیجیں. اس میں آپ کا گھر کا ایڈریس ایڈ ہو جاتا ہے, بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ او ہی ہیز اے فنی نیم بٹ ہی از پارٹ آف اس. تو وہ تھوڑے دنوں میں وہ فنی نیم نہیں رہتا. دے لک اپ ٹو یو ویری ریسپیکٹفلی اینڈ ویری گریسفلی. ناظرین, تو ہم بات چیت کر رہے تھے مزمل ملک صاحب سے, دی آئیکن آف ڈیٹرائٹ اینڈ میشیگن, اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ماشاءاللہ ان کا کنٹریبیوشن ہے. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ کافی طلبہ فارغ التحصیل ہوئے ان کی سرپرستی میں, اور انہوں نے ان کو سپورٹ کیا, انہوں نے اسٹینڈنگ دی ان کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا دوسرے شہر میں بھی ہونا چاہیے, دوسری اسٹیٹ میں بھی ہونا چاہیے. اور جو لوگ ماشاءاللہ خوشحال ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے, تو وہ آئیں اور دوسروں کو عطا کریں, اور یہ ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے. اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اتحاد کے ساتھ, تنظیم کے ساتھ رہنا چاہیے, اور اپنے وطن کا نام بھی اونچا کریں یہاں پہ, اور اس وطن کو نہ بھولیں جس وطن نے آپ کو ایک گرین پاسپورٹ دیا, جو آپ کی پہچان ہے, جس کی وجہ سے آپ اس ملک میں داخل ہوئے. ناظرین, تو یہ تھی آج کی میری رپورٹ مزمل صاحب کے ساتھ, اور مزمل صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس اپرچونٹی. سو کائنڈ آف یو.